الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. صدق الله العظيم. صدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: سمن الجنت لا الہ الا اللہ. معزز نشا اسلامک چینل کے ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اس کے ساتھ یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج ہمیں رمضان المبارک کے استقبال کے تعلق سے کچھ سننے کو سنانے کا موقع بھی ہمیں نصیب کیا. تو لہذا دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد ہمیں تشریف لانے والا ہے. سمجھو ہفتے کے اندر ہی چند دنوں میں، ہفتہ بھی نہیں، چند دنوں میں وہ ہمارے پاس آنے والا ہے. تو اس کے تعلق سے ہم بخوشی مومن ہونے کے ناطے اس کا استقبال ہم ضرور کریں گے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سال میں ایک بار رمضان المبارک کا مہینہ اس کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں سے مالا مال ہونے کا ایک موقع ہمیں اللہ دیتا ہے. تو دوستو، عام طور پہ رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں عوام الناس اپنے گھروں کو پاک کر لیتے ہیں، رنگ لگاتے ہیں، چونا لگاتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، گھر میں پاک صافی ہو جائے. مسجدوں کو بھی آباد کرتے ہیں، زینتوں سے نوازتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، رنگ وغیرہ اچھا بڑا سب کرتے تاکہ رمضان کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اس کا استقبال کرتے ہیں. یہ عام آدمی کی بات ہے. مگر خاص الخاص لوگ، اللہ جن کو ہدایت و توفیق دے کہ رمضان مبارک کے لیے، مہینے کے لیے جس میں اللہ تعالی روزے بھی فرض کیا ہے. رمضان کے روزے سال میں ایک بار فرض ہوتے ہیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، دوسرے مہینے میں فرض نہیں. رمضان کے مہینے البتہ قضا ہو گئی رہے تو دوسرے مہینے میں کر سکتے، مگر سال میں رمضان کے مہینے ہی میں روزوں کا رکھنا ہر مومن مسلمان مرد داخل پر فرض ہے. قرآن کا فیصلہ ہے: ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. تو روزوں کا رکھنا ضروری بھی. تو رمضان میں روزے بھی ہیں، اور رمضان میں آپ کو قرآن بھی اترا جو دستور حیات ہے انسان کی زندگی کے لیے، پیدائش سے لے کے مرنے تک، مرنے سے لے کے خبر سے اٹھنے تک، جنت میں جانے تک اس کی رہنمائی ہوتی ہے. تو لہذا اسی رمضان المبارک کے مہینے میں دستور کائنات، کانسٹیٹیوشن آف یونیورسل، دستور حیات اسی شہر رمضان کے مہینے میں جس کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل القرآن، کہ رمضان کے مہینے ہی میں اللہ نے قرآن کو اتارا. تو مہینہ بھی معلوم ہوا اور کب اتارا، اسی رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر بھی ہے کہ اسی رات اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل بھی کیا. تو یہ رمضان کا مہینہ بڑی ہی بابرکت والا مہینہ، سارے مہینوں کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی بہت ہی فضیلتیں ہمیں معلوم ہے. اس میں حدیث مبارکہ بھی شاہد ہے کہ اس میں بہت خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں. جیسا اور دنوں میں نفل پڑھے تو نفل کا ثواب ہے، رمضان میں نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ہے، اور دنوں میں فرض پڑھے تو فرض ہی کا ثواب ملے گا. رمضان مبارک کے مہینے میں اگر ہم فرض پڑھے تو 70 درجے ثواب ملے گا. اور رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، آسمان اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور جو ہمارا دشمن ہے شیطان، کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کا چاند نظر آتے اسے قید کر دیتا ہے، تو شیطان قید میں چلا جاتا ہے. تو لہذا ہر چیز اپنی
فطرت پر انسان کو اللہ اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو ہر آدمی فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے رجوع اللہ رمضان میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ خالی دنوں میں مسجد کے اوپر سے گزرتا اذان بھی ہوتی ہے تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا، مگر کیا بات ہے کہ دوستو رمضان کا چاند نظر آتے ہی کہ لوگ گھنٹے پہلے مسجدوں میں جا کے انتظار کرتے ہیں، خالی دنوں میں مسجد کے اندر آنے کو تیار نہیں، رمضان مبارک کے مہینے میں مسجدیں آباد رہتے ہیں، جبکہ شعبان کے مہینے کا اللہ بھی وہی ہے، خالق وہی ہے، رمضان کے مہینے کا خالق بھی وہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے دوستو کہ رمضان کے مہینے میں مسجدیں آباد کیوں ہوتے ہیں، خالی دنوں میں مسجدیں خالی کیوں ہوتے ہیں؟ سال کے 11 مہینے اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ میاں فجر کی نماز کا وقت کیا ہے، مغرب کا نماز کا وقت کیا ہے، تو نوجوان غافل ہیں کہ ہمیں نمازوں کے اوقات معلوم نہیں، مگر رمضان کا چاند نظر آتے ہی کہ بچے کے جوب میں افطاری کا کارڈ رہتا ٹائم ٹیبل کا، وہ فوری بولتا ہے کہ بھی فجر یہ ٹائم کو ہے، افطاری ٹائم کو ہے، سحری یہ ٹائم کو ہے، عشاء ٹائم کو ہے، تو گویا پانچوں نمازوں کے اوقات اسے معلوم ہوتے ہیں، خالی دنوں میں نہیں معلوم ہوتے، رمضان ہی میں کیوں معلوم ہوتے ہیں؟ رمضان میں تو وہی اللہ ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر ایک خوف خدا کیسے آ گیا؟ اور دنوں میں تو خوب کھاتا دن کو، مگر اللہ کا حکم ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں دن میں کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، تو سب کچھ رکھے بھی نہیں، کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، بھوکا رہے گا، کھائے گا نہیں، پیاسا رہے گا، پیے گا بھی نہیں۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ ارے کم سے کم عوام میں نہ صحیح تو بند کمرے میں صحیح کچھ بھی کھا لیتا، تو بولے گا نہیں خیر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو رمضان کے مہینے میں چھپ کے کھانے کو بھی تیار نہیں، وجہ کیا ہے؟ عوام کا خوف نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا میاں 11 مہینے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا؟ تو 11 مہینے بھی تو اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرتے وقت تجھے شرم نہیں آئی؟ گناہ کرا جب اللہ کا یقین نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر رمضان ہی میں کیوں آیا؟ رمضان میں دن کو کھانا کیوں نہیں کھاتا چھپ کے بھی؟ خوف خدا آ گیا، پھر 11 مہینے میں بھی خوف خدا آنا چاہیے تھا، گناہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا، اللہ حاضر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 11 مہینے میں خدا کا خیال نہیں، رمضان کا مہینہ آتے ہی خوف خدا آ گیا۔ کیوں آیا؟ اس کی بھی تو کچھ وجہ ہوگی کہ رمضان کے مہینے میں انسان کے اندر خوف خدا آتا ہے، ارے متقی بنتا۔ کیوں؟ رمضان کا روزہ تقوی پرہیزگاری پیدا، لعلکم تتقون، اس وجہ سے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، گناہوں سے بچنے والے بنو۔ تو رمضان میں خوف خدا کیوں آیا؟ خالی دنوں میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ خالی دنوں میں گناہ کرتے ہوئے کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے، مگر رمضان کے مہینے میں چھپ کو کرنے کو بھی خوف خدا آ گیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا کھلا دشمن تھا، خطوط شیطانہ للانسان عدو مبین، جو انسان کا کھلا دشمن تھا، وہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے قید میں چلا گیا۔ اس وجہ سے کوئی چیز ہمیں روکنے والی نہیں تھی، کوئی چیز اللہ سے ملنے کے لیے، ذکر الہی سے روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ کا یقین پیدا ہو گیا۔ تو وقت سے پہلے مسجدیں آباد، اور دن کو بھی چھپ کے بھی گناہ کرنے کو تیار نہیں، صرف خوف خدا نے۔ اچھا، بعض لوگ رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کرتے، جبکہ شیطان قید میں ہو گیا، پھر یہ گناہ کون کرا رہا ہے؟ سرکش دین شیطان رمضان کے مہینے میں قید کیا جاتا ہے، حدیث ہے، پھر یہ گناہ کون کرا رہا ہے؟ جیسا 11 مہینے گناہ کرتا تھا وہ گناہ رمضان میں بھی کر رہا ہے، شیطان قید میں ہے تو گناہ کون کرا رہا ہے؟ تو لہذا دوستوں معلوم ہونا چاہیے